اس ماحول میں PDP کے ساتھ چلنا کوئی آسان نہیں ہے. مگر اگر آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ جو PDP جماعت ہے یہ واحد جماعت ہے جس کے لوگوں کو مذہب کے نام پہ ہم بانٹتے نہیں, ریجن کے نام پہ بانٹتے نہیں. جب مفتی صاحب آئے تو انہوں نے انصاف کیا, جب میں آئی میں نے انصاف کیا, میں نے کوئی دوگلی پالیسی نہیں چلائی. مگر آج میرا یہ کہنا ہے جموں کے لوگوں کو کہ سب سے زیادہ بربادی جو میں دیکھتی ہوں اگر 2019 کے بعد کہیں ہوئی تو جموں کے لوگوں کی ہوئی تباہی. یہاں کا نوجوان بے روزگار, بیکار, ڈرگز, شراب اس میں لت پت ہے. اور وہ جو ایپٹیک ہے جس کے ذریعے انہوں نے ریکروٹمنٹ کرائی اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں. ہر چیز میں جموں اس وقت پس رہا ہے اور آگے اگر اسی طرح حالات رہے تو خدا نہ خواستہ جموں کے حالات اور خراب ہو. ہم کہتے ہیں کہ ٹرین ضرور کشمیر پہنچ جائے, بہت اچھی بات ہے, مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں میرے دل میں, مفتی صاحب کے دل میں جموں کے لیے نرم گوشہ اس لیے بھی تھا, کچھ خود غرضی بھی تھی کہ جب کشمیر میں مفتی صاحب الیکشن نہیں جیتے تو عرضپورہ کے لوگوں نے ساتھ انہوں نے مفتی صاحب کے سر پہ اس وقت تاج رکھا. اس لیے مجھے جموں کی لوگوں کے ساتھ ایک دلی لگا ہے کہ انہوں نے اس وقت میرے پتا جی کو ایکسپٹ کیا جب کشمیر کے لوگ بولتے تھے یہ پتہ نہیں کیا ہے, ہندوستانی ہے, ہمیں نہیں, ہمیں یہاں جو ہے نیشنل کانفرنس یہاں ہمیں رائے شماری کرائے گی, ہمیں آزاد کرے گی یا پاکستان کے ساتھ لے جائے گی. مفتی صاحب ڈٹے رہے اور آج بھی ہم ڈٹے ہیں, مگر ہم کہتے ہیں جموں کشمیر خدا نہ خواستہ ایک ناسور کی طرح جسم میں آپ ہم کو کاٹ رہا ہے. یہ پورے ملک کے جسم میں ایک ناسور ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے. اور وہ علاج کیسے ہوگا؟ جب آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے زخموں کو مرہم کریں گے, جب آپ دیکھیں گے جموں میں کیا پرابلم ہے اس کو کیسے حل کریں, جب آپ مظفر آباد, اوڑی, راوڑا کو جو راستے اپنے بند کر دیے ہیں کاروبار کے لیے ان کو کھولیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جموں سیالکوٹ اور نوشہرہ جنگل بھی کھولیں گے. میں کہتی ہوں امیر شاہ صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے, آپ کہتے ہیں جموں کشمیر میں سب ٹھیک ہو گیا, اگر سب ٹھیک ہو گیا راستے کھول دو, آنے دو ان کو, یہاں آ کے دیکھیں ہم کیسے جیتے ہیں, ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے. ہمارے جموں کشمیر میں درجنوں میڈیکل کالج ہے, جو پار کا جموں کشمیر ہے اس میں میرے خیال میں مشکل سے 1-2 میڈیکل کالج ہے. ہمارے یہاں یونیورسٹیوں کا جال ہے, آپ کے پاس چھپانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جموں کشمیر کی سمسیا کو زندہ رکھ کے پورے ملک میں ووٹ لینا چاہتے ہو ہمیشہ. جس طرح پاکستان میں کہتے تھے کہ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی ہے, وہ چاہتی ہے جموں کشمیر کا مسئلہ رہے تاکہ ان کی امپورٹنس رہے. آج مجھے لگتا ہے BJP جس کو ایک وقت میں مفتی صاحب واجپئی جی کے ٹائم میں کہتے تھے یہ بڑی قوم پرست, بڑی نیشنلسٹ پارٹی ہے, کیونکہ واجپئی جی نے وہ کر کے دکھایا جو کسی لیڈر نے نہیں کرا تھا. اس نے مشرف جیسے جنرل کو ٹیبل پہ لا کے ان چیزوں کے لیے آمادہ کیا جس سے جموں کشمیر میں امن ہوا, شانتی ہوئی. تو وہی میں کہتی ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے آرمی لیڈرشپ کو سوٹ کرتا ہے جموں کشمیر کا مسئلہ, تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں شاید BJP کو بھی یہ راز آ گیا کہ آج یہاں بلاسٹ ہو, یہاں کوئی شہید ہو, وہاں گولی چلے, وہاں کہیں شہید ہو, تاکہ وہ ملک کے اندر ہندو مسلم کرنے میں زیادہ کامیاب ہو جائیں. اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ ساتھیوں سے, یا ہمارے سینئر جنرل سیکرٹری بھی ہیں, ایڈیشنل جنرل, آپ نے ناصر صاحب کو بولنے کا موقع نہیں دیا, مجھے بڑا برا لگا کیونکہ سب بولے اور ان کو بولنے کا موقع نہیں ملا. ان کو بھی بولنے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا, 1 منٹ 2 منٹ یہ بھی بولتے. تو اس لیے سارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ, زون پریزیڈنٹ اور ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ, میں ان کا بھی حساب لوں گی کہ اب اس میں پورا ان کی آپ میٹنگس یہاں رکھیں گے, وہاں بھی کریں گے, کیونکہ ویمن 50% ہے. تو میں آپ سب کو کہنا چاہوں کہ ممبرشپ ہونی چاہیے, ڈٹ کے ہونی چاہیے, اور جہاں جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں تو خالی سوشل میڈیا پہ رہنے سے کام نہیں چلے گا, زمین پہ جانا ہے, ممبرشپ کرنی ہے, اور اتنی ساری ٹیم ہے, ان کے پروگرام رکھیے. آپ بھی تو جو ہمارے جموں کے ایریاز ہیں, کافی ایریاز, وہاں تو آپ کو رمضان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا, آپ تو چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کرا سکتے ہیں. کشمیر سے ہمارے جنرل سیکرٹری آئیں گے, یہاں کے جنرل سیکرٹری مل کے جائیں گے, تاکہ آنے والے وقت میں ہماری پارٹی اتنی مضبوط ہو, کیونکہ کوئی پارٹی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی. تو 96 میں NC, 2002 میں PDP, 2018 میں NC, 2014 میں PDP, آج 2024 میں NC, اور جو آنے والا وقت ہے وہ PDP. ابھی آئے گا, سال کے بعد, 2 سال کے بعد, کچھ نہیں کہہ سکتے, 4 سال کے بعد, مگر آپ لوگوں کو ڈٹ کے رہنا ہے, آپ لوگوں کو ڈٹ کے رہنا ہے, اس کے لیے تیاری کرنی ہے.
اور گھر گھر جا کے, اور یہ مجھے بڑی اچھی بات لگی فردوس صاحب کی, کہ جب ہمارا ڈیلیگیٹ کارڈ لے کے کوئی آ جائے, چاہے جموں دفتر میں, کشمیر کے دفتر میں, ان کو کیا ہوتا ہے, ہسپتال میں کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی مدد, اگر آپ سے نہیں ہوتی وہ مدد, فون نہیں کر سکتے, مجھے بتا دیجیے, کسی سینئر لیڈر کو بتائیے, تاکہ اس کی تھوڑی وہاں مدد ہو جائے, اسپتال میں تھوڑا اس کا بیچارے کا مدد ہو جائے. تو میں سارے جو انہوں نے آج کا پروگرام کا اہتمام کیا, اس کو آرگنائز کیا, بہت شکر گزار ہوں. اور میں دوبارہ یہ کہوں گی, جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان جموں کے لوگوں کے سپورٹ کے بغیر نہیں ہوگا, اور جموں کے لوگوں کا بھی فائدہ اسی میں ہے کہ یہ سمسیا کا سمادھان ہو, راستے کھلے, آر پار کھلے, اور بے روزگاری دور ہو جائے, اور باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.